عقیدے لکھے گئے ہیں جس میں ایک عقیدہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے. ہم عقیدے سے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ ولی لوگوں کو، جو اولیاء ہوتے ہیں، ولی لوگوں کو بعض بھید کی باتیں جاگتے میں سوتے میں معلوم ہو جاتی ہیں. اسی کو کشف اور الہام کہتے ہیں. نبیوں پر وحی ہوتی ہے، انبیاء پر وحی کے ہوتی ہے، اور ولیوں پر کشف اور الہام کے ذریعے سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے. اس کو کشف اور الہام کہتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کشف اور الہام کے جو اصطلاحات صوفیوں نے بنائے ہیں، اسے قرآن و سنت میں کہاں، کون سی جگہ؟ اور اگر یہ کشف اور الہام کے دروازے آپ ہر ایرو گرو کے لیے کھول دیں تو پھر پتا چلے، تو پھر جتنے بھی خرافات آج دین کے نام پر شرک اور بدعات ہو رہے ہیں، اور تصوف کے نام پر جو ایک الگ سے دین بنایا گیا ہے، اس کی کیا حیثیت ہو رہی ہے، وہ کہاں جائیں گے؟ اس لیے میرے عزیزو، یہ ایک عقیدہ ان کا یہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم حاضرین و ناظرین، آپ نے سنا کہ انکل معراج مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات پر اعتراض کر رہے تھے جو انہوں نے بشتی زیور میں لکھی. ولی کو سوتے یا جاگتے بھید کی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں. اس پر انکل معراج نے جو طنز و تنقید کی وہ بھی آپ نے سنی. اب مجھے بھی پوچھنے کا حق حاصل ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جس بات پر آپ نے تنقید کی وہی بات آپ کے غیر مقلد علماء کہیں تو وہ بھی قابل تنقید ہے یا نہیں؟ اگر ان کی بات بھی قابل تنقید ہے تو پھر انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ آپ ہر اس شخص پر تنقید کرتے جس نے ایسی بات کی ہے، لیکن آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا، جس سے واضح ہوتا ہے کہ آپ حقیقت پسند نہیں، اصول پرست نہیں، بلکہ فرقہ پرستی اور تعصب کے جنون میں مبتلا ہیں. انکل معراج، آپ جن سامعین کے ذہن سازی کرتے ہیں وہ تو سادہ لوح ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس مسئلے میں غیر مقلد علماء کا کیا موقف ہے، جبکہ آپ کو تو ان ساری باتوں کا پتہ ہے. پھر بھی ایک طبقہ پر تنقید کرنا اور اپنی بات کو چھپا رکھنا، یہ ان بیچارے سیدھے سادے سامعین پر آپ کا ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ انکل معراج، آپ کے سامعین کے سامنے مجھے آپ کے اسی دو رخے پن کو واضح کرنا ہے. محترم سامعین ناظرین، یہ میرے ہاتھ میں مشہور غیر مقلد عالم نواب صدیق حسن خان صاحب کی کتاب والتعویذات ہے، جس کے صفحہ نمبر 214 پر انہوں نے سوتے ہوئے بعض غیب کی باتیں جاننے کا ایک وظیفہ لکھا ہے. وہ سنیں. اگر یہ مطلب ہو کہ خواب میں غائب کو دیکھیں اور معلوم کریں کہ وہ مردہ ہے یا زندہ، یا اس سے کچھ سوال کرنا چاہے تو وقت خواب کے وضو کر کے، جامہ پاک پہن کر یعنی پاک کپڑے پہن کر، فراش طاہر پر یعنی پاک بستر پر، رو بقبلہ جانب یمین پر آرام کرے یعنی دائیں کروٹ پر، کہ 7 بار والشمس وضحاہا اور 7 بار واللیل اذا یغشا اور 7 بار والتین اور 7 بار قل هو اللہ پڑھے. انکل معراج، میں انصاف کے نام پر سوال کرتا ہوں کہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سونے کی حالت میں بھید کی کوئی بات معلوم ہو جانے کا ذکر کریں تو وہ قابل اعتراض ہو اور قابل تنقید ٹھہرے، اور اگر تمہارے غیر مقلد عالم نواب صدیق حسن خان صاحب سونے کی حالت میں غیب کی باتیں معلوم کرنے کا وظیفہ سکھائیں تو ان پر نہ کوئی اعتراض ہو نہ تنقید. یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ انکل معراج، مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ولی کے لیے بھید کی بات معلوم ہونے کا ذکر کیا جو ولی کی کرامت ہوگی، لیکن تمہارے نواب صدیق حسن خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ نسخہ عام و خاص ہر آدمی کے لیے تحریر کیا. اس پر تو اس سے بھی بڑا اعتراض اور زیادہ تنقید ہونی چاہیے تھی. انکل معراج، چلے پہلے ایسے نہیں ہو سکا تو اب بھی وقت ہے، عام میدان میں آئیں اور ایک بیان ریکارڈ کرائیں تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ آپ تحفظ عقائد کے حوالے سے کتنے مخلص ہیں. انکل معراج، اب میں آپ کو دوسری بات سمجھاتا ہوں
کہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کا دوسرا حصہ کہ ولی کو بیداری میں بھی بھید کی باتیں معلوم ہوتی ہیں، اس پر آپ نے دل کھول کر تنقید کی، جبکہ تمہارے مشہور عالم مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اس بات کے قائل تھے کہ اولیاء اللہ کو کشف ہوتا ہے۔ تذکرہ داؤد غزنوی صفحہ 370۔ اس کے صفحہ 370 پر یہ عبارت موجود ہے، وہ اس بات کے قائل تھے کہ اولیاء اللہ کو کشف ہوتا ہے۔ اے کاش کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر تنقید کے ساتھ ہی اس حوالہ پر بھی تبصرہ ہو جاتا اور آپ اس پر بھی اپنا موقف واضح کر دیتے اور اس پر اپنی طرف سے کوئی دلیل بھی پیش کر دیتے اور پھر ہم سے ہماری عبارت پر دلیل کا مطالبہ کرتے۔ انکل معراج یوں لگتا ہے کہ انہوں نے اپنوں اور غیروں کے لیے آپ کے پیمانے جدا جدا ہیں۔ مزید ملاحظہ ہو، یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب کرامات اہل حدیث ہے، جس کے صفحہ 73 پر غیب کی بات معلوم ہونے سے متعلق ایک واقعہ ملاحظہ ہو۔ اہل حدیث بزرگ مولانا غلام مسعود صاحب کی بابت لکھا ہے۔ میاں محمد جو لاہور میں ایک مشہور سوداگر تھا، بیان کرتا ہے کہ میں نے بہت سے گھوڑے بغیر فروخت کشمیر روانہ کیے، مگر 3 مہینے گزر گئے، کوئی گھوڑا فروخت نہ ہوا۔ میں مولانا کی خدمت میں حاضر ہوا کہ حضرت دعا کیجئے، بہت نقصان ہو رہا ہے اور مفت کا روزانہ خرچ پڑ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، میاں تیرے گھوڑے والی کشمیر نے خرید لیے ہیں اور 3000 منافع ملا ہے۔ میاں محمد حیران ہوا کہ ابھی تو خط آیا کہ یہاں کوئی خریدار نہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ 3000 منافع ملا ہے۔ میاں محمد کہتا ہے کہ دوسرے روز خط آ گیا کہ سب کے سب گھوڑے فروخت ہو گئے ہیں اور 3000 منافع ہوا ہے۔ میں صاحب کرامت بزرگ اور اس کو نقل کرنے والے مصنف کا احترام کرتا ہوں، لیکن مجھے پوچھنے کا حق ہے کہ معراج ربانی نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت پر تو اعتراض کیا، لیکن آپ کے سامنے کرامات اہل حدیث کا یہ واقعہ بیان نہیں کیا، جس سے دور دراز سے غیب کی بات معلوم ہو رہی ہے۔ کاش کہ انکل معراج نے اس واقعہ پر بھی کوئی تبصرہ ریکارڈ کرا دیا ہوتا، شاید ان کا کچھ بھرم رہ جاتا اور چراہے میں بھانڈا نہ پھوٹتا۔ محترم حاضرین و ناظرین، انکل معراج کے علم کا معیار کیا ہے یہ آپ نے دیکھ لیا۔ انکل معراج کا معیار امانت کیا ہے وہ آپ کے سامنے آ گیا۔ انکل معراج بزام خیش دوسروں پر تنقید کے لیے میدان میں اترے، لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا بھول گئے۔